اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی آلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہماری بحث چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، ان پتھروں پر چل رہی ہے، ان نگینوں پر چل رہی ہے جن کو انسان پہنتا ہے، اور اس کے فوائد کے متعلق گفتگو اور ان کی فضیلت ہم آج بیان کریں گے۔ اور حقیقت میں یہ جو حجار کریمہ ہیں، یہ ہے کہاں؟ کیا دنیا میں ہی فقط ہیں یا ان کے اصل مقام جو ہے کہیں اور ہے؟ تو اسی ضمن میں ہم سہارا لیتے ہیں فرمان امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے سہل نے سوال کیا، مولا یہ فرمایا کہ اللہ نے اس پہاڑ کو جسے یمنی عقیق سے سرخ بنایا ہے، جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے، جب اس کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا، جس پہاڑ پر جس پتھر پر پڑتا تھا تو وہ عقیق بن جاتا تھا، سرخ عقیق۔ تو رحمت اللہ عالمین سے جب سوال کیا، امیر المومنین نے فرمایا وہ جنت یمن میں ایک پہاڑ ہے کہ اسے عقیق سرخ کہتے ہیں، یمنی ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اصل میں یہ جو عقیق سرخ ہے یہ جنت میں ہے، اور جنت میں سے بھی جہاں رحمت اللہ عالمین یعنی جنت عدن جسے کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں گھر ہے، اس کے پڑوس میں سایہ میں اللہ نے اسے شرف بخشا ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ اس نے مولا امیر المومنین علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی توحید، رحمت اللہ عالمین کی رسالت اور امیر المومنین اور ائمہ باقی کی امامت اور ولایت کا اقرار کیا، اور شیعان علی کی محبت اور دشمنان آل محمد سے بزاری کا اقرار کیا، تو اللہ نے اس کے لیے جو مقام شرف بخشا وہ جنت عدن رحمت اللہ عالمین کے ساتھ اس کو قرار دیا۔ اسی ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے رحمت اللہ عالمین سے سائل نے جو ان کا ہم سفر تھا، سفر کر رہے تھے، تو رستے میں اس نے کہا مولا میرا مال جو اسباب ہے وہ چوروں نے لوٹ لیا ہے۔ تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا آپ نے اپنے ہاتھ پر سرخ عقیق کو کیوں نہیں پہنا؟ کہا مولا میرے پاس نہیں ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ جس انسان کے ہاتھ میں سرخ عقیق جسے ہم عقیق یمنی بھی کہتے ہیں اگر ہاتھ میں ہو تو اللہ اسے ہر بدی سے، ہر نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، اور ظالم حاکم کے شر سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے اس کا کہ انسان کے جس ہاتھ میں عقیق یمنی ہوتی ہے وہ ہاتھ جو ہے کٹنے سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان کر رہے تھے عقیق یمنی کے مولا نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں فراخی جو ہے وہ اس کے رزق میں برکت رکھتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو امام جعفر اس طرح بہت سے مولا نے فضائل بیان کیے، اس کے فوائد بیان کیے کہ ہر انسان کو یہ انگوٹھی جو دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے جب اللہ کی بارگاہ میں انسان جس کے ہاتھ میں عقیق یمنی ہے اگر اس نے پہنی ہوئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی فضیلت کے متعلق سوال کیا، تو امام نے سائل کو اس طرح جواب دیا کہ عقیق یمنی کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے جو انسان پڑھتا ہے اور بغیر عقیق یمنی سے پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اس طرح ایک سوال جو سائل نے امیر المومنین علیہ السلام سے بھی، کیونکہ ہر معصوم کے دور میں مختلف سوال ہر چیز پر ہوتے رہے، جب امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا اگر انسان ایک نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز جب پڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں عقیق یمنی ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو امام امیر المومنین حلال مشکل کشا امام المتقین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ انسان جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے عقیق کے ساتھ، عقیق سرخ عقیق کے ساتھ، عقیق یمنی کے ساتھ،
اس کی اس 1000 رکعت سے بہتر ہے یہ 2 رکعت جو اس نے بغیر عقیق کے سرخ عقیق کے ساتھ نماز ادا کی ہو. یعنی اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں عقیق یمنی کو ہاتھ میں پہن کر انسان دعا کرے تو وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتا، اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے. والحمد للہ رب العالمین.